طارق صاحب نے بات کی ہے کہ اگر پارلیمنٹ اس وقت ہوتی، اب نہیں تھی تو اس لیے یہ فیصلہ آیا. میری رائے میں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اگر پارلیمنٹ اس وقت بیٹھی بھی ہوتی اور یہ فیصلہ آتا بھی تو پارلیمنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ ایک نیا قانون بناتی اسی قسم کا اور پاس کرا دیتی. وہ پھر سے سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دیتی. دیکھیں یہی چیف جسٹس ہے نا، انہوں نے ہی بینچ بنانا تھا. یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس قسم کے قانون کو. یہ تو اس فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ ہمارے رولز کو بھی اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم اس کو جوڈیشری کے انڈیپینڈنس پہ ایک حملہ سمجھیں گے. تو وہ پھر نہیں مانتے اور وہ پھر سٹرائک ڈاؤن کر لیتے. تو میرے خیال سے پارلیمنٹ کے پاس بڑی ہی لمیٹڈ قسم کی آپشنز تھیں. اچھا اب یہ جب فیصلے پہ آ جائیں، میں یہاں پہ ایک ڈسکلیمر ضرور دینا چاہتی ہوں. میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو مجھے جتنی سمجھ آئی ہے اور میری کچھ قانونی ماہرین سے بھی اس کیس پہ بات ہوئی ہے، اور جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ دو تین چیزیں جس کی وجہ سے آج کا جو فیصلہ ہے وہ بہت پرابلمٹک ہے اور حیران کن بھی ہے ایک طرح سے. ایک تو یہ کہ اس میں فیصلے میں سپریم کورٹ لکھ رہی ہے اور یہ 3 ججز لکھ رہے ہیں کہ اگر اوریجنل جورسڈکشن میں کوئی کیس سنا جائے، مطلب کہ سو موٹو کے ذریعے یا پھر ایک پٹیشن ایسی ہو جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ آئے، تو اس میں جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی وہ فائنل ڈیسیجن ہوگی. وہ ریویو ہو سکتی ہے کچھ ایشوز میں، لیکن اس پہ اپیل نہیں ہو سکتی، مطلب کہ وہ دوبارہ سے کیس نہیں سنا جا سکتا. اب یہاں پہ جو عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی 3 ججز اپریل میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا. اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا کہ اگر کسی جج کو لگتا ہے کہ انہوں نے نہ جانتے ہوئے، مطلب ان انٹینشنلی کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہو تو وہ بعد میں اس کو درست کر سکتے ہیں. اب مجھے بتائیں مبشر، اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اگر میں ایک پٹیشنر ہوں اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے تو وہ فائنل ہوگا فیصلہ جب تک خود ایک جج صاحب صبح اٹھیں اور ان کو احساس نہ ہو کہ اوہ ہو اس فیصلے میں نے شاید غلط فیصلہ دے دیا تھا تو اس کو اب میں درست کر دیتا ہوں. اس وقت تک ایک پٹیشنر جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، کیونکہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فائنل تھا. اس کے پاس کوئی لیگل آپشن نہیں ہے، کوئی قانونی چارہ نہیں ہے. مجھے تو اس کی یہی سمجھ آئی ہے. اب یہ دوبارہ پرابلمٹک اس لیے ہے کیونکہ اسی سپریم کورٹ کے ایک اور جج جسٹس اطہر منیلا نے اپریل میں ایک نوٹ میں اسی سپریم کورٹ کو یاد دلایا تھا کہ آپ نے ماضی میں بڑے غلط اور بڑے خطرناک فیصلے کیے ہیں. آپ نے اوریجنل جورسڈکشن کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا ہے. آپ نے ملٹری رجیمز کو لیگل کور دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا وہ فیصلے بھی فائنل تھے؟ کیا ان فیصلوں کو دوبارہ نہیں دیکھا جائے گا جو تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ غلط تھے اور ان سے ملک کو نقصان ہوا؟ دوسری چیز، جب میں نے یہ فیصلہ پڑھا تو جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کا موقف کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے آئین میں آرٹیکل 10A ڈالا ہے. آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری جو ہے اس کو فیئر ٹرائل ملے گا. اب آپ نے فیئر ٹرائل ڈال دیا. اب جیسے عمر بھی یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ جب ایک کیس آتا ہے تو وہ اکثر نیچے سے شروع ہوتا ہے پھر سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے نا. مثال کے طور پہ سیشن کورٹ سے فیصلہ آیا، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں مانتی، پھر آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ جو ہائیسٹ جوڈیشل فورم ہوتا ہے، وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو اوریجنل جورسڈکشن کے کیسز ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ جاتے ہیں. تو جہاں پہ کیس شروع ہوا وہیں پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے، ہم دوبارہ کیس بھی نہیں سنیں گے. تو کیا یہ فیئر ٹرائل کے خلاف نہیں ہوا؟ اور تیسری چیز مبشر جو سب سے حیران کن ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر سپریم کورٹ کے رولز میں بھی کوئی بدلاؤ کرنا ہے، کوئی چینجز کرنے ہیں تو آپ آئینی ترمیم کر کے کریں، آپ کسی سادہ قانون سے نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے ایک قانون جو ابھی قانون بنا ہی نہیں ہے، بل ہے، اس کو پارلیمنٹ سے اٹھایا اور سٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر ہمارے رولز میں بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو ہماری آزادی پہ حملہ سمجھیں گے. لیکن ہم کسی بھی ادارے میں، خاص طور پہ پارلیمنٹ جو سب سے سپریم ادارہ ہے، اس میں کہیں کسی بھی سٹیج پہ مداخلت کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے یہ بڑا ہی ایک پرابلمٹک اور ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے آج سپریم کورٹ.